بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام حسین علیہ السلام امام علی ابن ابی طالب کے بیٹے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمۃ الزہرا سلام اللہ ہے، جو کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ امام حسین علیہ السلام جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اپنے نانا نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو بچانے کے لیے مدینہ منورہ سے کربلا روانہ ہوئے۔ 28 رجب المرجب 60 ہجری کو اپنا گھر بار چھوڑ کر دین کی خاطر روانہ ہوئے۔ 28 رجب المرجب کو امام حسین علیہ السلام کا سفر شروع ہوا اور 2 محرم الحرام کو کربلا پہنچے۔ 28 رجب المرجب کو روانگی سے پہلے ایک خط آیا مروان کو یزید کی طرف سے کہ امام حسین علیہ السلام کو کہو کہ وہ یزید کی بیعت کرے۔ مروان اور ولید نے ایک منصوبہ بنایا اور اپنی طرف سے ایک قاصد کو بھیجا کہ جاؤ امام حسین علیہ السلام کو بلا کر لاؤ۔ بی بی زینب سلام اللہ ہر روز امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے ان کے گھر آتی تھی۔ بس وہ وہی وقت تھا جب امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے بی بی زینب سلام اللہ آئی تھیں۔ دروازے پر مروان کا قاصد آیا اور کہا کہ حسین ابن علی کو مروان نے دربار میں بلایا ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ نے یہ جملہ سنا اور تڑپ کر اپنے بھائی سے کہا، بھیا مروان سے ملنے نہ جائیے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، یہ جگہ میری قتل گاہ نہیں ہے، میری قتل گاہ کربلا ہے، گھبرائیں نہیں۔ بی بی زینب سلام اللہ نے اپنی محبت کے لیے اپنے بھائی حضرت غازی عباس علمدار کو پکارا۔ علی اکبر اون محمد قاسم اور عبداللہ جعفر جو ان کے بھائی تھے سب کو آواز دی، جو کہ 18 جوان نانے ہاشم تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس بلایا اور فرمایا، اے میرے شیرو، میرے بھائی کے ساتھ جانا، انہیں مروان نے بلوایا ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ نے حضرت غازی عباس علمدار کو مخاطب کر کے کہا کہ میرے بھائی کو آنچ نہ آئے۔ مولا غازی عباس علمدار نے جواب دیا، بی بی جب تک میری جان میں جان ہے میں مولا حسین علیہ السلام پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ امام حسین علیہ السلام مروان کے دربار میں پہنچ گئے اپنے 18 بھائیوں کے ہمراہ۔ دربار پہنچ کر سپاہی نے امام حسین علیہ السلام کو کہا کہ صرف آپ اندر جائیں۔ مولا غازی عباس علمدار نے امام حسین کو دیکھا اور اجازت مانگی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، آپ یہیں رکیں، اگر میری آواز بلند ہوئی تو آپ اندر آ جائیے گا۔ امام حسین علیہ السلام اتنا کہہ کر دربار میں داخل ہو گئے۔ مروان نے امام حسین علیہ السلام سے کہا، شام سے ایک بڑی خبر آئی ہے، مسلمانوں کے خلیفہ معاویہ مر گئے ہیں اور ان کا نیا خلیفہ یزید بن گیا ہے۔ یزید نے آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ سید الشہداء علیہ السلام نے کہا، میں بیعت نہیں کروں گا۔ مروان نے کہا، آپ کو بیعت کرنی پڑے گی۔ مولا نے کہا، اگر یہ کوئی اچھی بات ہے تو دروازے بند کر کے کیوں پوچھ رہے ہو؟ کل مسجد نبوی میں سارے مجمع کے سامنے سوال کرنا، میں تمہیں وہی جواب دوں گا۔ ایک مرتبہ ولید نے مروان کو ہاتھ سے اشارہ کیا کہ یہیں گردن اتار دوں، حسین اکیلے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے دیکھا اور فرمایا، تو میرا قتل کرے گا یا پھر یہ میرا قتل کرے گا؟ حضرت عباس علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کی بلند آواز سنی اور کہا، مولا جلال میں ہیں۔ حضرت عباس علمدار نے دروازے کو ٹھوکر ماری، دروازہ ٹوٹ گیا۔ حضرت مولا غازی عباس علمدار نے نیام سے تلوار نکالی اور کہا، کیا حکم ہے میرے مولا؟ سید الشہداء علیہ السلام نے فرمایا، یہ نانا کا شہر ہے، میں نہیں چاہتا یہاں خون بہے، تلوار واپس رکھ لو۔ حضرت عباس علمدار نے تلوار نیام میں رکھ لی۔
امام حسین علیہ السلام وہاں سے گھر واپس آئے۔ امام حسین علیہ السلام وہاں سے واپس آئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر سر رکھ کر زار و کتار رونے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین کے خواب میں آئے اور فرمایا، اے میرے نواسے، اسی دن کے لیے تمہاری پرورش کی تھی، تمہیں اسلام پر قربان ہونا ہے، اپنا سب کچھ دین پر فدا کر دینا، اپنے خون سے اسلام کی صداقت کو بلند کرنا، نوکے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کو سنانا، تاکہ روز قیامت تک کوئی یزید یہ نہ کہہ سکے کہ تمہارا نانا جھوٹا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے نانا جان کا یہ پیغام سنا اور مدینہ منورہ سے کربلا روانہ ہونے کی تیاری کرنے لگے۔ امام حسین علیہ السلام نے فہرست تیار کی۔ جناب عباس علیہ السلام کو وہ فہرست دی اور فرمایا، مردوں کو بتا دو کون کون ساتھ جائے گا اور مستورات کو میں بتاؤں گا۔ حضرت عباس علمدار نے فرمایا، قاسم آپ کا نام بھی ہے اور محمد آپ کا نام بھی ہے، جعفر طیار، جعفر اور عبداللہ آپ کا نام بھی ہے۔ جب فہرست میں بی بی سغرا سلام اللہ کا نام نہ آیا، بی بی سغرا سلام اللہ نے فرمایا، بابا مجھے لے کر نہیں جا رہے تو میرے بھائی اصغر کو میرے پاس چھوڑ دیں، جب بھی مجھے آپ کی یاد آئے گی تو میں اپنے بھائی کو دیکھ لوں گی۔ مدینہ ہو گیا تیار کہ چل پڑے ہیں حسین، مدینہ ہو گیا تیار کہ چل پڑے ہیں حسین، نصیب کرب و بلا کا سنوارنے کے لیے۔ صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ محمد۔